نمبر پہ مثلا جناب خدیجہ کی شادی سے متعلق، اولاد سے متعلق سوالات کرتے ہیں لوگ. سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ وہی بات 1 گھنٹے بتائی جائے اور وہی 2 منٹ میں بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ رسول سے شادی سے پہلے خدیجہ کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. بس یہی جواب ہے. اور سوا ایک بیٹی کے کوئی اولاد خدیجہ کی موجود نہیں تھی. بیٹے ہوئے تھے لیکن وہ بچپن میں وفات پا گئے. بس یہ حقیقت ہے. اب رہ گیا یہ کہ تاریخی دلائل کئی ہزار ہیں. کیا سنائے جائیں، کیا بتائے جائیں. کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. موضوع یہ نہیں ہے کہ خدیجہ کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی رسول کی شادی سے پہلے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لکھا کیوں گیا، یہ لکھا کیوں جاتا ہے، یہ ہے مسئلہ. یہ غلط، یہ جھوٹ کیوں اب تک چل رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ مسلمانوں کا پورا مذہب جھوٹ پہ چل رہا ہے. پوری زندگیاں سب جھوٹ پہ گزار رہے ہیں. صبح ہوتی ہے تو جھوٹ، اخبار جھوٹے، ٹی وی جھوٹے، حکومتیں جھوٹی، کاروبار جھوٹا، تجارت جھوٹی. چونکہ ماضی جھوٹا تو حال بھی جھوٹا. مجھے اس کا جواب چاہیے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حسن نے سلو کیوں کی. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جھوٹا کیوں ہے. مسئلہ یہ ہے. مجھ کو اس کا جواب چاہیے کہ مسلمان جھوٹ کیوں بولتا ہے، ہسٹری میں جھوٹ کیوں بولتا ہے، تفسیر قرآن میں جھوٹ کیوں بولتا ہے، ائمہ کے مسائل میں جھوٹ کیوں بولتا ہے، نبی کی حیات میں جھوٹ کیوں بولتا ہے. سچوں کے ذکر میں جھوٹ کیوں ملایا جاتا ہے. یہ ہے مسئلہ. سچی سچی باتیں کیوں نہیں ہوتی، سچ کیوں نہیں بولا جاتا. تو کہنا پڑے گا کہ بعد نبی جھوٹے لوگوں نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا. قرآن نے حکم دیا تھا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا، سچوں کے ساتھ رہنا. کیوں نہیں رہے سچوں کے ساتھ؟ اور شاید یہ شکوہ کرو کہ آیت اتری تھی کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا، ہم جانتے ہی نہیں تھے کون تھے سچے، کون تھے سچے. تو ایک اور آیت اتاری، لعنت اللہ علی الکاذبین، ہماری طرف سے جھوٹوں پہ لعنت ہے. جہاں یہ فیصلہ ہو کہ جھوٹے کون ہیں، وہیں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا سچے کون ہیں. اس لیے مباہلہ رکھا گیا کہ سچ اور جھوٹ کی پہچان ہو. اور پیغمبر سے کہا سچوں کو لے کے آ جائیے تاکہ مسلمان پریشان نہ ہو کہ وہ کون سے سچے ہیں جن کے ساتھ چلنا ہے. تو پیغمبر 4 ساتھیوں کو لائے، کہ یہ ہیں سچے، اگر ان کے ساتھ چلو گے تو تمہیں جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا.
ذکر میں چونکہ عادت ہے اس لیے جھوٹ ملانا پڑتا ہے۔ حکومتیں، بنی امیہ کی حکومتیں، بنی عباس کی حکومتیں جھوٹ پر مبنی تھیں، اس لیے کہ جتنی باتوں کے لیے اللہ نے منع کیا تھا جو حرام تھیں وہ سارے کام کیے، اس لیے جھوٹ بھی بولا۔ جھوٹ تو بولنا تھا تو تاریخ میں لکھ دیا۔ حسن نے خلافت معاویہ کو دے دی، معاویہ کی بیعت کر لی، خلافت بیچ دی، وظیفہ لیتے تھے، شادیوں پہ شادیاں کرتے تھے۔ کتنا جھوٹ بولو گے؟ کہاں تک جھوٹ بولو گے؟ جھوٹ میں ایک بڑی مزے کی بات ہوتی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ جھوٹ خود بول کے کہتا ہے میں جھوٹا ہوں۔ یعنی جھوٹ جو ہے وہ اپنے کو چلاتا بھی رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے میں جھوٹا ہوں، ماننا نہ مجھ کو، مجھے ماننا نہ۔ تو اس سے فائدہ کیا؟ جھوٹ بول کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر سارا عالم اسلام یہ مان لے کہ حسن نے خلافت معاویہ کے ہاتھ بیچ دی تھی تو معاویہ کو کیا فائدہ پہنچے گا اور حسن کو کیا نقصان پہنچے گا؟ یہ تو ایک موضوع اٹھا دیا آپ نے کہ بجائے اس کے کہ سیرت حسن پہ گفتگو ہو، آپ نے کچھ شوشے تاریخ میں چھوڑ دیے کہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں۔ تو سوال یہ کہ حسن کی سیرت سے آپ نے ہمیں کیوں ہٹایا؟ ہمیں صلح میں کیوں الجھا دیا؟ ہمیں خلافت میں کیوں الجھا دیا؟ ہمیں وظیفے میں کیوں الجھا دیا؟ ہمیں بیویوں میں کیوں الجھا دیا؟ تاکہ حسن کی سیرت بیان کرو گے تو حسن کی سیرت کے آئینے میں معاویہ کا کردار نظر آئے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے۔ کل کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، جو لوگ بیٹھے تھے ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ تقریباً 10 سال کے بعد جبکہ مرحوم ضمیر حسین گردیزی صاحب حیات تھے تو یہ دونوں مجلسیں پڑھنے میں لاہور سے آیا تھا، اور تقریباً 1 سال سے ہمارے شاہد بھائی شاہد گردیزی صاحب 1 سال سے یہ وعدہ مسلسل جب بھی ملاقات ہوئی یہ دونوں مجلسیں یاد دلاتے رہے۔ مصروفیت کے باوجود ان کی محبت اور اس شان سے یہ مجلسیں وہ کرتے ہیں اپنے والد گرامی کے بعد۔ اللہ انہیں برکت عطا کرے۔ بیٹا بھی بیٹھا ہے جو ماشاءاللہ قوم میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ نسلوں کی باتیں ہیں، نسلوں سے آ رہی ہیں، نسلوں میں جائیں گی۔ یہ پیغام کو اسی طرح جاری رہے گا۔ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہیں گے، آپ ان کو جھوٹ بولنے سے روک نہیں سکتے۔ اب چونکہ بھائی 4 بجے تک تقریر کرنی ہے اس لیے میں اطمینان سے تقریر کر رہا ہوں۔ اگر تیز بولوں گا تو تھک جاؤں گا، اس لیے آہستہ آہستہ بولوں گا۔ جسے سونا ہے وہ سو بھی سکتا ہے، ایک آدھ جھکولے لے لے، بیچ میں انٹرول ہو جائے گا سونے کا، باری باری سب سو لیں جیسے فوجی سوتے ہیں۔ چند سو لیے، چند جاگ رہے ہیں، پھر وہ سو گئے، پھر وہ جاگ لیے۔ جانے کا اجازت نامہ ہماری طرف سے، آدھے گھنٹے بعد اٹھ جائیں، 1 گھنٹے بعد اٹھ جائیں، ہم روکیں گے نہیں، لیکن بات پوری ہوگی، مکمل بات آج ہوگی، اور فیصلہ کن بات ہوگی امام حسن کے بارے میں۔ اور بالکل اپنے ذہن کو صاف کر لیں آپ، ہم روز مولا علی پہ تقریر کر رہے ہیں۔ ملتان میں جو تقریر ہو رہی ہے مولا علی پہ ہو رہی ہے۔ 10 تقریریں ولایت علی پہ کراچی میں کر کے آ رہا ہوں، اس سے پہلے کا عشرہ لاہور میں ولایت علی پہ پڑھا۔ 20 تقریریں ولایت علی پر کیسٹ آ گئے مارکیٹ میں، 20 تقریریں ولایت علی پر، تو رچ کے پڑھا ہے میں نے اس سال مولا علی، اور پھر ابھی جا کے 2 اشرے پھر پڑھنے پرسوں سے، اور دونوں مولا علی پر ہیں، دونوں مولا علی کے اشرے ہیں الوداعی۔
میں تو ضروری نہیں سمجھتا کہ آج بھی میں مولا علی پہ گفتگو کروں، اس لیے کہ یہ رات حسن کے لیے ہے، سال میں ایک دن تو حسن کا ہو، اس لیے سارے ذاکرین یہاں آ کے مولا علی پہ پڑھ گئے، لیکن آج کا دن تو حسن ڈے ہے، یوم حسن ہے، اس لیے بات امام حسن کی ہوگی۔ یہ ساری الجھنیں، یہ ساری پریشانیاں کہ امام حسن علیہ السلام کا مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے یہ سارے مسائل ایک دم سے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ امام پر آپ کی تاریخ، مسلمانوں کی ہسٹری، جو اعتراضات ہوتے ہیں ائمہ پر، اس کا رخ میں بدلنا چاہتا ہوں، سوچ کو میں مسلمانوں کی بدلنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ۔ مثلا یہ کربلا میں، شاید نہیں پڑھ رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، کربلا میں امام حسین کو معلوم تھا کہ علی اصغر کو لے جاؤں گا تو شہید ہو جائیں گے، تو بچے کو کیوں لے گئے؟ نہیں، سوال نہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، نہ یہ سوچنے کا طریقہ ہے۔ اس طرح سوچو جیسے میں بتا رہا ہوں۔ حسین بچے کو پانی پلانے لے گئے تھے، ہرملہ نے تیر کیوں مارا؟ کیا مشکل ہے یہ سوچ پیدا ہونا شیعوں میں اور سنیوں میں؟ یہ نہیں ہے سوال کہ حسن کو معلوم تھا کہ جام میں زہر ہے، کیوں پیا؟ نہیں، سوال یہ کرو معاویہ نے حسن کو زہر کیوں دلوایا؟ یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال مت کرو حسین کربلا کیوں گئے، یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ سوال کرو یزید نے حسین سے بیعت کا سوال کیوں کیا؟ 1 کروڑ سوال کاغذ پہ بیٹھ کے روز لکھا کرو، شیعہ ہو یا سنی، آپس میں ڈسکس کیا کرو، یہ کام کیوں ہوا؟ کیمپ ہیں، 2 کیمپ، ایک طرف سچے ہیں، ایک طرف جھوٹے، ایک طرف ائمہ ہیں، ایک طرف ان کے دشمن۔ تم نے سوال کیا کہ حسن نے یہ کام کیوں کیا، تو یہ بتاؤ کس کیمپ میں کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہو، ادھر سے یا ادھر سے؟ اگر ادھر کھڑے ہو حسن کی طرف تو معاویہ سے سوال کرو، اگر معاویہ کی طرف کھڑے ہو تو حسن سے سوال کرو، اور اگر بیچ میں ہو تو پھر نہ ہیوں میں ہو نہ شیعوں میں، نہ مرد ہو نہ عورت، بیچ میں نہ رہنا۔ کیمپ 2 ہیں، یا ادھر جاؤ یا ادھر آؤ۔ حسن نے دیوار اٹھا دی، حسن دیوار اٹھا چکے 41 ہجری میں، دیوار اب تک گری نہیں ہے۔ حسن کی اٹھائی دیوار کون گرائے گا؟ نہیں گرا سکتا کوئی۔ اگر مسلمانوں کو ایک ہونا ہوتا تو علی کی 4تھی خلافت کے دور میں ایک ہو گئے ہوتے، کیوں نہیں ہوئے؟ علی نے خانہ جنگیوں میں زندگی گزار دی۔ کس کیمپ میں کھڑے ہیں آپ؟ یہ سوال کیجئے، علی سے جمل کیوں لڑی گئی؟ علی سے صفین کیوں لڑی گئی؟ علی سے نہروان کیوں لڑی گئی؟ یہ سب کیوں آئے تھے علی سے لڑنے؟ سوال ایسے بناؤ، یہ مت کہو رسول نے بدر کیوں لڑی، یہ کہو ابو سفیان بدر میں کیوں آیا، یہ مت کہو رسول نے احد کیوں لڑی، یہ کہو ابو سفیان حمزہ کو قتل کرنے کیوں آیا، رسول اور علی کو قتل کرنے احد میں کیوں آیا۔ یہ سوال مت کرو خندق میں کیوں گئے محمد، یہ کہو عمر کو لے کر ابو سفیان اور کافر اور یہودی کیوں آئے۔ سوال بناؤ، پہلے سوال کرنے کا طریقہ سیکھو۔ ائمہ نے بتایا ہے کہ سوال سے انسان پہچانا جاتا ہے جاہل ہے یا پڑھا لکھا۔ جہالت کے سوال بند کرو،
جہالت کے سوال بند کرو، شیعہ ہوں یا سنی، جاہلانہ سوالات ختم کرو۔ یہ کیا سوال ہے حسن نے صلح کیوں کر لی؟ یہ کیا بات ہے؟ معاویہ نے صلح کا کاغذ کیوں بھیجا؟ یہ ہے سوال۔ قرطاس ابیض معاویہ نے سادہ کاغذ حسن کے پاس کیوں بھیجا؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا دولت کی کمی تھی؟ کیا چاہتا تھا؟ ادھر سوال کرو، ادھر پوچھو۔ حسن نے شادیاں کیوں کی؟ یہ کیا سوال ہے؟ کی سنت نبی ہے، کی اس میں کیا ہو گیا؟ سوال یہ کرو، بیٹیاں دینے والوں کے باپوں نے بیٹیاں کیوں دیں؟ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ حکم الہی تھا اس لیے کی۔ یہ کیا سوال ہے نبی نے شادیاں کیوں کی؟ وہ جو بیویاں تھیں ان کے اباؤں نے نبی سے شادی کیوں کی؟ سوال یہ ہے کیوں کی؟ منع کیوں نہیں کر دیا کہ کئی بیویاں آپ کی موجود ہیں، ہم نہیں کریں گے آپ سے شادی؟ کیا کوئی نبی نے پیغام دیا تھا؟ سوال یہ کرو کہ پیغام ادھر سے نہیں گیا، پیغام ادھر سے آئے کہ ہماری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، تو حسن کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ ایک بات کرتے ہیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، سج بن کے عورتیں آتی تھیں زیورات پہن کر اور حسن سے کہتی تھی ہمیں قبول کر لیجئے۔ حسن کیا کہیں دولہا بن کے جاتے تھے؟ روز بارات جاتی تھی، لڑکیاں پہ آ کے لاتے تھے۔ اعتراض کرو ان عورتوں پر، کیا عرب میں ایسی عورتیں پائی جاتی تھیں؟ کیا کسی قوم قبیلے میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس بہت سی بیویاں ہوں پھر وہ چلی جا رہی ہوں؟ تو اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ گفتگو کیا کی جائے، کیا دلیل دی جائے اور کیا بات کی جائے؟ بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں ہم نے جو کہہ دیا ائمہ یہ کر لیتے۔ آپ کے کہنے پہ دین چل رہا ہے، آپ کے سوالات پہ اللہ چل رہا ہے۔ خود مختار ہیں، آپ کے محتاج نہیں۔ ان کا اقدام اللہ کا اقدام ہے، جو کیا بروقت کیا، صحیح کیا، فائدے مند کیا۔ یہی ہے اللہ کی مرضی جو ائمہ کریں، اور جو اللہ کرے وہ ہے ائمہ کی مرضی۔ اس طرح یہ دین اسلام چلا دو کی مرضیوں پر، مرضی ایک ہی ہے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو آل محمد نے اوکے کر دیا، جب آل محمد نے چاہا اللہ نے اوکے کر دیا۔ اب چاہتا ہے اللہ کہ جو سادہ کاغذ آیا ہے اس پہ شرائط لکھ دیجئے۔ حسن نے شرائط لکھ دی، اللہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تحریر جو لکھی جائے گی وہ اللہ تحریر لکھ رہا ہے۔ اب اعتراض کیجئے تو اللہ پہ کیجئے کہ یہ صلح نامہ کیا تھا، صلح نامہ کیا ہوتا ہے، صلح نامہ کسے کہتے ہیں، صلح کب ہوتی ہے؟ پہلے صلح کا فلسفہ تو سمجھے دنیا۔ صلح جب ہوگی نا جب جھگڑا ہوا ہو، اس کے معنی جھگڑا پرانا تھا جبھی تو صلح ہوئی۔ تو پہلے یہ تو پتا چلاؤ کہ جھگڑا کیا تھا جس پہ صلح ہوئی۔ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اس پہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی کہ جھگڑا کیا تھا۔ بھئی صلح پہ تو سب کی نظر ہے، صلح سے پہلے جو جھگڑے تھے وہ کیا تھے جس پہ صلح ہوئی، اور وہ جھگڑا نیا تھا یا پرانا؟ اور پھر یہ بھی بتائیے
کہ دو آپس میں لڑنے والے لوگ اگر سلو کر رہے ہوں تو کیا اس سلو میں یہ گارنٹی ہے کہ یہ سلو قیامت تک رہے گی، اب جھگڑا نہیں ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کے سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ جب گفتگو کرتے کرتے نتیجہ برآمد ہو تو جواب آئے تاکہ میں آگے بڑھوں؟ مجھے تو 4 بجے تک بیٹھے رہنا، میں بیچ بیچ میں جو چاہوں گا باتیں کروں گا، موضوع بھی چلے گا، وقت آپ کا ضائع ہوگا، وقت آپ کا ضائع ہوگا، صحیح بات آپ سن نہیں پائیں گے۔ میں تو منبر پہ بیٹھا ہوں 4 بجے تک۔ اب پہلے سب لوگ میری بات سمجھ لیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو منہ آپ دیکھ رہے ہیں نا میرا اس طرح، ایسے میرا آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا۔ بیٹھا رہوں گا 4 بجے، لیکن میں آپ کا وقت ضائع کروں گا، اس لیے کہ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہر 3 منٹ کے بعد ادھر سے ادھر سے ادھر سے سب کو ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ۔ میرے ساتھ کہیے، 2 رائیں منہ سے بولیں، کہیں، زور سے کہیں، سب مل کے کہیں واہ 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 واہ، جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ تو جب میں بھجواؤں گا، جب میں کہوں گا نعرہ حیدری جب ہوگا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہے۔ نعرہ حیدری 10 منٹ کے بعد ہوگا، ہر 2 منٹ پہ کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، نہیں حلق واہ اور آ، واہ کینٹ تو ہے، آ کینٹ کہیں نہیں ہے۔ دیکھیے بھول گئے، سب بھول گئے، بھول گئے، بھول گئے، یعنی واہ کینٹ پہ ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھول گئے۔ پھر یاد دلاؤں، یہ ہاں یہ اس طرح 4 بجے تک ہوگی تقریر۔ پھر کیجئے نا، ارے موقع نکال لیا۔ نیک ایسے ہیں لفظ، ایک ہے اللہ اور ایک ہے واللہ۔ واللہ ہے قسم، اللہ ہے نام۔ واللہ کیا ہے؟ قسم۔ اللہ نام ہے اللہ کا، جب واللہ کہہ دیا اور شدت اسٹرانگ قسم کھا کے، اللہ کی قسم، اللہ واللہ، اللہ واللہ۔ دیکھیں قسمیں کھانے کے، اللہ کی قسم کھانے کے طریقے ہیں کچھ، اور وہ اللہ نے بتائیں کیسے کھائیں گے قسم۔ یا تو کہیں گے باللہ، واللہ باللہ قسم، یا کہیں گے تلہ، توبہ تلہ، یا کہیں گے واللہ، یا کہیں گے للہ، للہ یہ چیز ہمیں دے دو، یعنی اللہ کی قسم تمہیں دے رہا ہوں، یہ دے دو۔ تو 4 طریقے ہیں، باللہ، تلہ، واللہ، للہ۔ باللہ کی بے لے لی، تلہ کی تے لے لی، واللہ کی واو لے لی، للہ کی لام لے لی، بطول بن گیا۔ کرتے رہے بابا تاکہ پانی تو پی لوں بھائی، معجزہ ہے۔ الف نکال دیا، پھر للہ بچا، پھر اللہ کا نام رہا۔ وہ لام بھی للہ کا نکال دیا، اللہ رہا، یہ بھی اللہ کا نام۔ پورے نام میں سے الف لے لیا اور اللہ کا ہے لے لیا، بیچ کے سارے حروف نکال دیے، بچا آ، آ بھی اللہ کا نام۔ واللہ، واو اور الف لے لیا اور اللہ کا ہے لے لیا، بیچ سے لام دونوں نکال دیے، بچا واہ، واہ بھی اللہ کا نام، واہ بھی اللہ کا نام، آہ بھی اللہ کا نام۔ جب آپ نے کہا واہ تو آپ نے اللہ کو پکارا، جب آپ نے غم حسین پہ آہ کی تو اللہ کو پکارا۔ واہ بھی عبادت، آہ بھی عبادت۔ اب یہ جو واہ واہ کر رہے ہیں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ اس کا نام لے کے پکار رہے ہیں۔ میری واہ واہ نہیں ہو رہی، اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، جس نے آپ کو بھی بنایا ہم کو بھی بنایا۔ تو عبادت میں، عبادت میں وقت گزر رہا ہے۔
جتنی بار آپ واہ کہیں گے اتنی بار پکاریں گے۔ جب یہ ساری گفتگو ختم ہوئی تو امام سے پوچھا راوی نے کہ جب ہم واہ کریں تو کیا ثواب؟ کہا ہر حرف پہ تمہیں ثواب ملے گا۔ اس نے کہا اگر آہ کریں، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ مریض کتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو ایک ہی چیز یاد رہتی ہے، آہ، کروٹ لیتا ہے کہتا آہ، تو جب وہ آہ کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے عذاب کو کم کرو، یہ ہمیں پکار رہا ہے، یہ ہمیں پکار رہا ہے۔ تو جب آپ مجلس میں آہ کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہائے کے کیا معنی ہے؟ ہائے حسین کہتے ہیں، ہائے کے کیا معنی ہے؟ امریکہ میں یہ سلام ہے، ہائے ہائے، سلام ہے ہائے، پورے امریکہ پورے یورپ میں ہائے۔ گیا ہے کوئی امریکہ یورپ یا نہیں گیا؟ وہاں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ ارے ٹی وی وغیرہ پہ تو دیکھا ہوگا، ہائے، ہیلو، ہائے، سلام ہے ہائے۔ ہائے بھی اللہ کا نام ہے، سمجھے نا؟ یہ سب اللہ کے نام ہے۔ اگر میں اسی پر بولوں، ہر حرف اللہ کا نام ہے۔ جب آپ نے کہا الف، اللہ کو پکارا، جب آپ نے کہا بے، اللہ کو پکارا، جب آپ نے کہا تے، اللہ کو پکارا، جب آپ نے کہا جیم، اللہ کو پکارا، یہ تک۔ اور ان حروف کو اللہ نے کچھ معصومین سے منسوب کر دیا کہ حروف میرے ہیں، لیکن نون سے مراد علی ہے، نون علی ہے، قاف محمد ہیں، یہ فاطمہ ہیں۔ یہ کیوں؟ غور کیجئے آپ، نون، قاف، یہ نقطوں پہ غور کیجئے، کیوں منسوب کیا گیا؟ اللہ نے حروف دے دیے۔ الف محمد، جب تک لکھا نہ جائے اللہ نے کہا میں، کاغذ پہ لکھا گیا، خلق ہو گیا، اب یہ محمد ہو گیا۔ جب تک خلق نہ ہو وہ اللہ ہے، جب تک نور محمد خلق نہیں ہوا تھا اللہ تھا، خلق ہوا اس کا نام ہوا نور محمد۔ یہ ہے سارا مسئلہ۔ اور قرآن میں ہے دو الف، ایک ہے چھوٹا الف، ایک ہے بڑا الف۔ بڑا الف حروف سے پہلے آتا ہے، دیکھتے ہیں آپ اقرا، اور چھوٹا ہر الف جو ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ موسیٰ پہ رہتا ہے، عیسیٰ پہ رہتا ہے، قربہ پہ رہتا ہے، تاہا پہ رہتا ہے۔ یہ چھوٹا الف ہے۔ چھوٹا الف کبھی نیچے نہیں آتا، ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ حد یہ ہے کہ چھوٹا الف اگر بڑے الف کے ساتھ لگے جب بھی اوپر رہے، بڑے الف پہ چھوٹا الف اوپر رہے گا، چھوٹا بلند رہے گا بڑے سے۔ آپ کہیں گے ایسا تو ہوا ہی نہیں، ہوا فتح مکہ کے روز ہوا، محمد کھڑے ہوئے، علی اوپر، یہ بڑا الف ہے وہ چھوٹا الف ہے، بلند رہے گا۔ اور بڑے الف کی ایک اور صفت آپ کو بتا دیں، دیکھیے بے ہے، بے، بے ہمیشہ کہاں سے ملے گا؟ نیچے سے۔ بے الف زبر با، تے الف زبر تا، سین الف زبر سا، یعنی جتنے حروف ہیں جب الف سے ملنے آئے تو قدموں سے ملیں، اوپر سے نہ ملیں، لیکن چھوٹا الف اوپر رہے، سارے حروف الف کے قدموں میں رہیں، چھوٹا الف بڑے الف کے اوپر رہے۔ یہ کیا سسٹم اللہ نے بنایا ہو؟ کس طرح نہیں اللہ چاہتا کہ آل محمد کو سمجھا دے؟ حروف ہو، بھول گئے نا بابا، دو نے کیا، یہ بڑی پریشانی ہو گئی آج۔
اور مجھے نہیں لگ رہا کہ تقریر 4 بجے تک آپ سن پائیں گے. یہ آپ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ جلدی سے یہ اترے تو میں سرائکی کے 2-4 ذاکر اور سن لوں. اردو نہیں سننا بھائی. تو پھر بابا کہاں گئی؟ نہیں ہوئی، زوردار نہیں ہے. تو ہر ایک کو محمد کے قدموں سے آ کے ملنا ہے، سر پہ نہیں چڑھنا. جس کو سر چڑھائے وہ سر پہ چڑھے گا، ہے نا. وہ بھول گئے تھے. پھر آپ یہ موقع ضائع نہ کیجیے. گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا. جو سانس ہم نے لے لی اب یہ واپس نہیں آئے گی. ہر سانس کو آل محمد کی شان میں عبادت سمجھو. ہر سانس پہ کہو واہ واہ، ہر سانس پہ کہو واہ واہ. ہر سانس مداحی ہونی چاہیے. اس طرح یہ رات گزرے تو بات آگے بڑھے، بات آگے بڑھے. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے صلح حسن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلے یہ سمجھیں کہ اسلام کیا تھا، پہلے یہ سمجھیں کہ اسلام کیسے آیا، پہلے یہ سمجھیں کلمہ سب نے کیسے پڑھا، پہلے یہ سمجھیں کہ کلمہ پڑھنے والے سب ایک طرح کے نہیں تھے. جب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں تو لا الہ کہنے والے بھی سب برابر نہیں تھے. اس طرح یہ ہے شان. ایسے 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 ہوگی مجلس، تب جا کے پوری ہوگی مجلس. کلمہ پڑھتے لوگ چلے آ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں گلیوں میں قولوا لا الہ. تو کیا سب ڈال کے توڑے کلمی آم تھے؟ چوسا کھٹے بھی تھے، میٹھے بھی تھے، ہر طرح کے تھے. اور آموں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ جب آموں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں بھائی تو مسلمانوں کی قسمیں نہیں ہو سکتی. تو قسموں کا تو پتہ لگاؤ. پہلے ہسٹری میں یہ تو لکھو لا الہ کہنے والے مکے میں کتنے قسم کے تھے. رسول نے کہا قولوا لا الہ. جتنے عمرا تھے، امیر دولت مند، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. ان کو کہے کی کمی ہے کیا؟ لا الہ سے انہیں دولت مل جاتی. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے لا الہ کہنے سے ہماری دولت چلی جائے گی. یہ کیوں ڈرے؟ دولت مند اس بات پر کیوں ڈرے کہ محمد کا لا الہ کہنے سے ہماری دولت چلی جائے گی؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب اس نے قولوا لا الہ کہا تو ہمارے گھر کے غلاموں نے لا الہ پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جو غلام جو ہمارے کام کرتے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، اونٹ لے کے چلتے ہیں، ہمارے گھر میں صفائی کرتے ہیں، اس کو تو محمد نے سر چڑھا لیا ہے ہمارے غلام کو. ہم بھی لا الہ کہہ کے وہاں جائیں گے تو چٹائی پہ غلام کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اس لیے ہم لا الہ نہیں کہیں گے. دو قسمیں تو بن گئی نا بھائی، ایک غلاموں کی اور ایک امیروں کی. اور وہ اپنی دولت بچانا چاہ رہے ہیں. لا الہ ان کی دولت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے کہ جو سب سے بڑا بینک ہے دولت کا وہ کہاں ہے؟ یہ جمع کہاں ہوتی ہے ساری دولت ان کی؟ مرکزی لمیٹڈ کمپنی کہاں ہے جہاں سے سارے سردار پیسے لیتے ہیں؟ وہ ہے کعبہ. سونے کے بت، جواہرات، آنکھیں ہیرے کی، جتنے جانور سونے کے چڑھائے جا رہے ہیں سب کعبے میں رکھے ہیں. سب معلوم ہے ابو جہل کو کتنا سونا ہے، کتنے جواہرات. ابو سفیان کو معلوم ہے، ابن مویت کو معلوم ہے، عمر یاس کو معلوم ہے، امیہ کی ساری اولاد کو معلوم ہے. بینک یہاں ہے. اگر ہم نے بت توڑ دیے اور لا الہ کہہ لیے تو محمد آئے گا، بتوں کے سارے سونے پہ قبضہ کر لے گا. ہمارا یہ بینک جو بنا ہوا ہے دولت کا یہ محمد قبضہ کر لے گا. ہم فقیر ہو جائیں گے. لا الہ کہہ کے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اس لیے کرو اس کی مخالفت، اس کی کرو مخالفت. اور بچوں کو پیچھے لگا دو، پتھر ماریں، مشہور کرو، اس کے خلاف کرو پروپیگنڈا. گویا پروپیگنڈے کی ایک مشین بنی، ایک ڈپارٹمنٹ. تو ایک ڈپارٹمنٹ پروپیگنڈے کا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا.
وہ ضائع نہیں ہوگا، بنائیں گے کافر، بنے گا عرب میں، کرو پروپیگنڈا اس کے خلاف کرو، پبلسٹی سڑکوں پہ جا کے کہو یہ شاعر ہے، یہ شاعری کرتا ہے، جو رات کو شاعری کرتا ہے صبح کو سناتا ہے، لوگ بے وقوف بن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ آسمان سے آیتیں آ رہی، یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ ہے شاعری، اس کو کہو شاعر شاعر شاعر، پہلے مشہور کر دیا شاعر، اب تھے تو عقل مند، جانتے تھے شاعری کیا ہے، شاعری میں ہوتا ہے قافیہ، ردیف اور مصرے پہ لگتا ہے مصرع، جب تک کہ 4 مصرے نہ ہو ربائی ہوتی نہیں، اب انہوں نے دیکھا قافیہ تو ہے لیکن مصرے ہیں 3 تو شعر تو پورا ہوا نہیں، نہ آتا نہ کل کوثر فضل ربک ونہر ان شان کا هو الابتر، ہے تو آخر میں رے، کوثر بھی ہے، نہر بھی ہے، ابتر بھی ہے، شاعری کے سارے شرائط ہیں، لیکن چوتھا مصرع کہاں گیا؟ اس کے معنی شاعری نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا شاعر کیوں مشہور کر رہے ہو؟ شاعری میں تو قصیدہ اس طرح ہوتا ہے کہ شعر پر شعر، مصرے پہ مصرع ہوتا ہے، یہ تو 3 مصروں پہ بات ختم کیے دے رہا ہے۔ ان کا دیکھنا نا فَقَدْ يَرْبِكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، یہ نون پہ سارے قافیے ختم ہو رہے ہیں، لیکن ایک مصرع چھوٹا ایک بڑا، یہ تو پہلا ہی الرحمن وہیں سے چھوٹا ہو گیا، پھر اس کے بعد بڑا ہوا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ مصرع اتنا بڑا ہو گیا، شاعری نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ میٹنگ رات کو ہوئی، اب کیا کریں؟ شاعر نہیں، ایسا کرو کہ اب مشہور کرتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، کچھ دن چلا دیوانہ ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، پھر جمع ہوئے، کہا بھائی یہ نہیں چل رہا معاملہ، اس لیے کہ وہ ساری گھر کی کنیزیں بھی کلمہ پڑھے جا رہی ہیں۔ کہا اچھا اب یہ مشہور کرو جادوگر ہے، جادوگر ہے، جادوگر ہے، ٹونے کرتا ہے، ٹونوں کے ذریعے لوگوں کو بلا لیتا ہے، سحر کر دیتا ہے، یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، تاکہ ڈر ڈر کے لوگ بھاگیں کہ جادو سے یہ بچوں کو لے جائے گا، بچوں کو تھیلی میں بند کر لے گا، وہی اب تک مشہور ہے، وہاں جانا نا بچے کو کاٹ دیتے ہیں، مشین بند نہیں ہوئی پروپیگنڈے کی، وہی جادو، وہی شاعری، وہی مبالغہ، وہ سب کچھ چلا آ رہا ہے۔ اچھا بھائی اس کے بعد تو سب مسلمان ہو گئے، بات پرانی ہو گئی، مدینے میں سب آ گئے، اب نہ پیغمبر کو کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، نہ شاعر کہہ رہا ہے، نہ دیوانہ کہہ رہا ہے، اب قرآن سے یہ آیتیں نکال دے، خامخواہ آگے جا کے 1400 سال کے بعد لوگ مسلمان پڑھیں گے تو قرآن میں لکھا ہوگا کہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، آیتیں نہیں نکلیں گی، لکھا رہے گا، لکھا رہے گا۔ پروردگار کیوں لکھا رہے گا؟ تیرا محبوب، تیرا حبیب، اب پرانی باتیں لوگ بھول جائیں گے، کیوں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب کہا گیا؟ کہ اس لیے لکھ دیا قرآن میں تاکہ ہم یہ بتائیں کہ کس دور میں کب ہمارا حبیب مظلوم تھا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، وہ مظلوم ہے، اس کو یہ سب کہا گیا۔ قرآن میں رکھا ہے، مسلمان یہ جواب دیں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ان کے اجداد نے ہمارے نبی کو یہ سب کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ انکار کر دیں، انکار کر دیں مسلمان کہ ہمارے باپ دادا نے محمد کو یہ سب نہیں کہا تھا۔ اگر نہیں کہا تھا تو کس نے کہا تھا؟ آل محمد نے تو کہا نہیں تھا، خاندان نے تو کہا نہیں تھا، ابو طالب نے تو کہا نہیں تھا، عبد المطلب نے تو کہا نہیں تھا، خدیجہ نے تو کہا نہیں تھا، فاطمہ بنت اسد نے تو کہا نہیں تھا۔ اب لکھ دو ہسٹری میں یہ سب کس نے کہا تھا؟ جن لوگوں نے کہا تھا انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں؟ تو یہ پوچھو اس وقت کے کلمہ پڑھنے والوں سے کہ سب کے دل سے یہ بات نکل گئی یا نہیں کہ یہ اب جادوگر نہیں ہے، یہ اب مجنون نہیں ہے، یہ اب شاعر نہیں ہے، دل سے نکل گیا یا نہیں؟ اگر دل سے نکل گیا تھا تو پھر جب قلم کاغذ مانگا تو پھر کیوں کہا دیوانہ ہے؟ کہا یا نہیں کہا؟
اس کے معنی دل سے ابھی پرانی باتیں نہیں نکلی. تو اب کلمہ پڑھنے والے دو طرح کے ہیں. کچھ دل میں ابھی دشمنیاں چھپائے ہیں، اور جو دشمنیاں چھپائے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ ان کو ظاہر نہ کرے، اسی لیے سورہ منافقون اترا ہے نا سورہ منافقون. تو منافق مدینے میں تھے یا نہیں؟ کتنے تھے؟ ایک یا دو یا تین جمع میں تھے نا؟ کئی ہزار بھی ہو سکتے ہیں. سورہ منافق نہیں ہے، سورہ منافقون کھینچ کے پڑھنا پڑتا ہے. منافقون اکثریت. اگر ایسا نہ ہوتا تو غدیر میں آیت یہ کیوں آتی؟ شر سے بچائیں گے. دل میں شر ہے، دل میں شر ہے. شر بھی ہے، شک بھی ہے. شک بھی ہے. جنرل مشرف نے پہلی تقریر میں کیا کہا تھا؟ اعتراض تو نبی پہ ہوا، اس کے معنی نبی پہ تنقید کرنے والے بھی تھے. صلح حدیبیہ میں تنقید ہوئی تو اب کتنے قسم کے مسلمان ہو گئے؟ کچھ دل میں چھپائے ہیں دیوانہ ہے اور کہہ رہے ہیں لا الہ. کچھ دل میں چھپائے ہیں شاعر ہے، کہہ رہے ہیں لا الہ. کچھ دل میں چھپائے ہیں ساحر ہے، جادوگر ہے اور کہہ رہے ہیں لا الہ. تنقید کر رہے ہیں نبی پر اور کہہ رہے ہیں لا الہ. شک کر رہے ہیں نبوت پر اور کہہ رہے ہیں لا الہ. اب ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ اپنے ابا کے نقش قدم پہ چلیں گے یا محمد کے نقش قدم؟ اور جب ان کی اولاد ہوگی تو دادا اور باپ کے کہنے پہ چلیں گے. چلیں گے نا؟ تو حسن کے دور میں تیسری نسل آ گئی نا. تو کیا سب ڈال کے توڑے مسلمان تھے حسن کے دور میں؟ وہی لوگ تو تھے جو علی کے لشکر میں تھے. تو جب علی کی بیعت ہوئی مدینے میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، تو جن لوگوں نے بیعت کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں سب اشہد ان لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ تشہد اور اذان میں پڑھتے تھے؟ آپ جیسے سارے مدینے میں تھے. اکثریت کس کی تھی؟ جو جانتے ہی نہیں تھے علی ولی اللہ کیا ہے، اور علی کو مان رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے. تو علی کو کیا اس دن پہلا مانا تھا سب نے؟ علی تو کہہ رہے تھے میں پہلا ہوں، مجھے پہلا مانو. ان کا نہیں، آپ آئے ہیں چوتھے پہ چوتھا مانیں گے. تو مسلمان پھر دو طریقے کے ہو گئے. ادھر بیٹھے تھے سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار. وہ کہنے لگے بھائی ہم تو پہلے سے مان گئے، تم نے اب مانا. انہوں نے کہا چلو صبح کا بھولا، اب تو ہم نے علی کو مان ہی لیا. تو اب علی کے ساتھ ہیں دو طرح کے مسلمان. اور جب یاد رکھیے کسی پارٹی میں دو ہوگا، فارمولا دے رہا ہوں، اگر کسی پارٹی میں دو حصے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے 4 بھی بنیں گے اور 8 بھی. نہیں سمجھے؟ نہیں کیا بابا؟ کہاں کیا آپ نے؟ مسلم لیگ، قائد اعظم نے مسلم لیگ بنائی تو پاکستان بنایا، ہو گئی 2. اب کتنی ہیں؟ پھر نہیں کی بابا؟ کہاں کی بابا؟ ارے 4 ہوں یا 50 ہوں بابا، کہاں کی؟ سمجھانے کے طریقے استعمال کر رہا ہوں، پھر بھی بابا نہیں کر رہے ہیں آپ. بابا کریں گے نہیں، تقریر بڑھے گی نہیں. اسی طرح بابا یاد دلاتا رہوں گا، 10-10 منٹ میرے خراب ہوتے رہیں گے. وقت مت ضائع کیجئے، وقت بہت قیمتی ہے. چلو بھائی تم ہی لوگ کرو، کس سے کرو بھائی، آگے بڑھاؤ بات، آگے بڑھاؤ خدا کے لیے، تقریر آگے بڑھاؤ. انہیں بٹ گئے تھے، یاد رکھو یہ 4 حصوں میں بٹیں گے، پھر 8 میں اور 72 تک جائے گا معاملہ. کون کر رہا تھا یہ؟ کون کر رہا تھا یہ؟ کس نے 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ نبی نے خود بانٹ دیا کیا؟ کیا نبی چاہتے تھے کہ مسلمان 72 حصوں میں بٹ جائیں؟
تو وہ مسلمان بتائیں کہ 72 ٹکڑوں میں کیسے بٹ گئے. سارے الزام شیعوں کو دے دیے جائیں گے کیا؟ جہاں شیعہ نہیں بھی ہیں وہاں جو ٹکڑے ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ تو ایک ملک میں آپ کا زور چل گیا. انہوں نے کہا یہ سب وہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نبی نے کہا تھا خطرہ بہت ہے جنگ احد میں. خطرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو درہ ہے پہاڑی کے بیچ میں اس طرف سے دشمن آ سکتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہلے پہرا لگا رہے ہیں. لشکر کے 2 حصے کیے، آدھا لڑے گا اور آدھا حصہ وہاں جا کے تیر و کمان لے کے بیٹھے کہیں ادھر سے دشمن نہ آ جائے. اگر پیچھے سے حملہ ہو گیا تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے. نبی نے کہا آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، پہاڑ گر جائے، یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں سے نہ ہٹنا. احد میں لشکر کے 2 حصے کیے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کون سا حصہ ہے جو نبی کا کہا مانتا ہے اور وہ کون ہے جو کہا نہیں مانتے. وہاں رہنا، ہٹنا نہیں. طوفان آئے نہ ہٹنا، آندھی آئے نہ ہٹنا، سیلاب آئے نہ ہٹنا. یہ پہاڑ تم پہ گر جائے، مر جاؤ، پھر بھی نہ ہٹنا. قسم دی ہے، قسم. جنگ جیت لی. علی نے جنگ جیت لی احد کی، حمزہ نے جنگ جیت لی، رسول نے جنگ جیت لی. دشمن ہار کے بھاگنے لگا. خالد بن ولید ایک ٹولہ لے کے پیچھے سے آیا کہ درے سے گھستے ہیں اور پیچھے سے مسلمانوں کو مارتے ہیں. وہ وہاں ٹہل رہے تھے پہاڑی کے پیچھے. وہ جو بیٹھے تھے درے پہ مسلمان جسے نبی نے کہا تھا ہٹنا نہ، انہوں نے منظر یہ دیکھا کہ جیت ہو گئی اور مال غنیمت لوٹنے لگا. آپس میں کہنے لگے یہ تو وہ لوگ لوٹے لے رہے، ہم کو یہاں بٹھا گئے اور ہمارا ہو رہا ہے نقصان، اب کیا کریں؟ کہ جلدی چلو ہم بھی لوٹیں. وہاں سے ہٹ گئے، آئے مال لوٹنے لگے. خالد بن ولید آئے، پیچھے سے کیا حملہ، حمزہ مارے گئے، رسول زخمی ہوئے. رسول نے کہا تھا ہٹنا نہیں، کہا نہیں مانا رسول کا، اس لیے شہادت حمزہ کی ہوئی. حمزہ کو مروانے والا مسلمانوں کا یہ گروپ تھا. کیوں ہٹے؟ اس کے معنی آپ مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں ہمیں رسول کا کہا نہ ماننا پڑے. آج تک تاریخ میں کیوں نہیں لکھتے کہ ان لوگوں نے رسول کا کہا نہیں مانا؟ تو کیا یہ بھی سب جنت میں جائیں گے؟ رسول کو زخمی کروا دیں، رسول کے چچا کو قتل کروا دیں اور پھر بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کاہے کا لا الہ الا اللہ؟ تمہارا لا الہ یہ اور ایک لا الہ پہ اٹکے ہوئے. ابو طالب نے نہیں پڑھا تو کیا ہوا نہیں پڑھا؟ ارے محمد کو چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ابو طالب. لا الہ کہنے والے خندق میں بھی بھاگے، خیبر میں بھی بھاگے، حنین میں بھی بھاگے. اور پھر مسلمان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سب کے جنازوں میں بھی لا الہ الا اللہ. بدتمیزی نہیں کریں آپ میرے ساتھ. دیکھیں 4-5 واہ کر رہے ہیں، آپ مزے لے کے ان کے سہارے سنیے مت. سب کو بولنا ہے. میں قسم دے دوں گا، پھر اتنی سخت قسم دوں گا کہ آپ کے اوپر بھاری پڑ جائے گی. تماشا مت کریں میرے ساتھ. جتنی محنت میں کر رہا ہوں آپ بھی محنت کیجئے. پھر کہیے، سب لوگ مل کے کہیے، سب لوگ کہیں، سب کہیں. پھر بھولے اگر تو میں ممبر سے اترا اور گیا، پھر کرا لینا تقریر اور سمجھ لینا اسلام اور سمجھ لینا صلح حسن. آج کے بعد اگر کوئی سمجھا دے، علی کی بیعت ہوئی، سب سے پہلے جس نے ہاتھ رکھا 6 انگلیاں تھیں. 2 آئے، بیعت کی، گئے. علی نے کہا سب سے پہلے بیعت یہ توڑیں گے. پہلا گروپ بنا، بیعت ہوئی اجماع سے، سب نے کیا ایک کا. کوئی مخالف نہیں تھا مدینے میں علی کا. علی نے یہ دیکھنے کے لیے واپس کیا تھا جاؤ کسی اور کو بنا لو. کیوں کہا یہ؟ نہیں سمجھے آپ؟ آئے سب
علی کو کھیل لیا. کہاں؟ باغ میں. کمان علی کے ہاتھ میں, ایک کمان علی کے ہاتھ میں, ہر وقت کمان رکھتے تھے ہاتھ میں. جب سے رسول کی وفات ہوئی کبھی ذوالفقار نہیں اٹھائی, ہاتھ میں ذوالفقار نہیں رکھی, ہمیشہ کمان لیے رہتے تھے. جب خطبہ دیتے تھے منبر پہ تو کمان پہ ٹکتے تھے, کمان ہاتھ میں رہتی. کھڑے تھے باغ میں, کمان ہاتھ میں تھی. سارے لوگ آئے, کہ کیا, کیوں آئے ہو؟ ہزاروں کا مجمع. کب بیعت کرنے آئے. کیسی بیعت؟ آپ کو خلیفہ بنانا ہے. کہ کیوں, ہمیں کیوں بنانا چاہتے ہو؟ کہ کوئی نہیں, اس وقت اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے والا کوئی نہیں. کہ جیسے پہلے 3 بنا لیے تھے, ایک اور جا کے بنا لو. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ کیا اشتیاق ختم ہو گیا؟ چوتھا نہیں ملا تو یہاں آئے ہو. نہیں تھا نا, چوتھا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. اچھا, تو جب نہیں ملا تو پھر ساتھ تو نہیں چھوڑو گے؟ پکا کیا علی نے. کہ گروپ تو نہیں بناؤ گے؟ بیعت کر کے چلا. کہ یہ توڑیں گے, بیعت توڑیں گے. گورنروں کو خط لکھے کہ ہم جس کو چاہیں گے گورنر لگائیں گے, ہم مالک ہیں اس وقت. اب کوئی مشورہ نہیں دے سکتا امام کو. کہاں معزول کرتے ہیں شام کے گورنر کو. عبداللہ ابن عباس نے کہا ابھی رہنے دیجئے, ذرا سلطنت جم جائے تو ہٹائیے گا. کہ 1 منٹ بھی ہم اللہ کے خلاف کام کرنے والے کو اسلامی حکومت میں نہیں رہنے دیں گے. جو اللہ کا مال, غریبوں کا مال لے کر جمع کرے, جو شراب کو عام کر دے, فاسق و فاجر کو نہیں رہنے دیں گے. مومن رہے گا. اختلاف تو ہونا تھا. علی کا یہ جملہ سمجھے نہیں, اس کے معنی یہ علی سے پہلے جو گورنر بنائے جا رہے تھے سب مومن نہیں تھے. تو حکومت میں اختلاف تو موجود تھا. تو ایک گروپ وہ بنا جس نے بیعت کر کے توڑی, ایک گروپ وہ بنا کہ جس کو عہدے سے ہٹایا. ابھی تیسرا گروپ بننے والا. پہلا گروپ بھاگ کے کہیں پہنچا اور کسی کو اپنا سربراہ بنایا. چلیے علی سے لڑیں. ابے کیوں لڑیں, کیوں لڑیں؟ کہ بسرے چلتے ہیں علی سے لڑتے ہیں. علی نے خط لکھے, کہا ایسا نہ کیجیے آپ لوگ. کہا ہم تو لڑیں گے. علی نے کہا کہہ رہے ہیں تو لڑیں گے. امام حسن کو بھیجا کوفے. کہا کوفے والوں سے کہو چلو گے لڑنے. مدینے والوں سے کہا چلو گے لڑنے. کہا چلیں گے, آپ امام ہیں, آپ کو خلیفہ مانا ہے. جس نے خلیفہ مانا وہ علی کے ساتھ چلا, جس نے خلیفہ نہیں مانا وہ جمل میں آ کے علی کے مقابل کھڑا ہو گیا. گروپ تو بن گئے, گروہ تو بن گئے. لا الہ ادھر بھی, لا الہ ادھر بھی. لڑائی ہوئی, انجام سامنے آیا, علی جیت گئے. لیکن علی نے اپنا ضرب دکھایا. کیا ضرب دکھایا؟ اس سے پہلے بدر سے حنین تک جتنی لڑائیاں ہوئیں, جب لڑائی ختم ہوتی تھی مسلمان جاتے تھے, مال لوٹتے تھے. دشمن کا مال لوٹا, خیمہ لوٹا, سامان لوٹا, مال غنیمت لوٹا. اور جو عورتیں آئیں انہیں کنیز بنایا, سب کو حرم میں ڈال لیا, نکاح کر لیا. یہ ہو رہا تھا بدر سے لے کے حنین تک, کہ جو عورت میدان جنگ میں آ گئی وہ آپ کی کنیز ہے, وہ آپ کی حرم ہے. یہاں لڑائی ہوئی. ایک بار سب نے علی کے ساتھیوں نے کہا ہم لوٹیں گے, مال غنیمت ہم جیتے ہیں, عورتیں جتنی ادھر ہیں انہیں بنائیں گے کنیزیں. علی نے دونوں ہاتھ اٹھائے, کہا خبردار, ایسا نہیں ہو سکتا. نہ تم انہیں لوٹ سکتے ہو, نہ ان کا مال چھو سکتے ہو, نہ انہیں کنیزیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ ادھر ایک معزز خاتون ہے, ان کو کنیزی میں کون لے سکتا ہے؟ وہ تو تمہاری ماں ہے. یہ علی کا ظرف تھا. اگر علی کے ظرف پہ مسلمان چل رہے ہوتے تو آج ایک ہوتے. آپ ادب کے ساتھ جائیے. 40 آدمیوں کو بھیجا, سواری کو مدینے پہنچا دیجئے. قرآن کی آیت پڑھی, گھر سے نہ نکلو. سورہ احزاب کی آیتیں علی نے پڑھی. اب گھر میں بیٹھیے. 40 آدمی چلے,
ہماری سے آواز آئی، یہ کیا کیا علی نے؟ مردوں کے نرغے میں مجھے بھیج دیا، سرحد مدینہ آ گیا تھا، میں ابھی رسول کی قبر پہ شکایت کروں گی، آپ کے بھائی نے مردوں کے ساتھ مجھے مدینے بھجوایا۔ وہ 40 جو مرد تھے انہوں نے امامے اپنے پھینکے اور بال کھولے، کہ 40 کنیزوں کے نرغے میں 40 کنیزوں کو مردوں کا لباس پہنا کر علی نے بھیجا تھا۔ یہ تھا احترام، علی کو معلوم تھا یہ اعتراض ہوگا، یہ اعتراض ہوگا۔ آپ بیٹھیے، اس کو ملا سہارا کہ جب یہ لڑ سکتے ہیں تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں۔ علی نے اگر ہمیں معزول کر دیا، ہم معزول نہیں ہوئے، ہم گورنر رہیں گے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا لشکر ہم بنائیں گے اور ہم علی سے لڑنے آ رہے۔ علی نے بہت سمجھایا، جنگ مت کر، فساد مت کر، صفین کے میدان میں آ گیا۔ 1 سال علی نے سمجھایا کہ بات کو سمجھ لے، وہ تلا ہوا ہے لڑنے پہ۔ جنگ شروع ہو گئی، علی کی ذوالفقار پھر نکل آئی، مالک اشتر آ گئے، عمار یاسر آ گئے، لڑائی شروع ہوئی، لاشوں پہ لاشیں گرنے لگی۔ ایک بار علی فوجی لباس پہن کر گھوڑے پہ سوار میدان میں بیچ میں آئے، کہا کیوں مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے؟ تو بھی نکلا، میں آ گیا، ہم دو لڑ لیں، یا تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں، مسلمانوں کو کیوں کٹوا رہا ہے؟ علی جیسا ظرف ہوتا تو آج اختلاف نہ ہوتا۔ اسی لیے میں بار بار تقریروں میں کہہ رہا ہوں، آج علی کو سچے دل سے مان لو، سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ ارے اس پہ زور زور بابا کرو، علی پہ اختلاف نہیں ہے، علی پہ اختلاف نہیں ہے۔ اب لگاؤ نعرہ حیدری، اب لگاؤ نعرہ۔ لڑ لے۔ مشیر مصر کا گورنر پاس تھا، اس نے کہا چلا جانا بھائی، علی بلا رہے ہیں لڑنے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، ہمیں بھیج کے قتل کروانا چاہ رہے ہو علی کیا سے، تاکہ حکومت تم کرو، تم چلے جاؤ۔ پتا ہے علی کے مقابل جا کے کوئی پھر واپس آیا ہے؟ یہ بھی پتا ہے کہ علی کتنے شجاع ہیں۔ علی کا قصیدہ ہر ایک پڑھتا ہے، اس نے بھی پڑھا کہ تم چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ وار کیا، پہلا وار کیا، علی نے وار کو روکا۔ جب علی نے وار کیا تو اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اور بچنے کے لیے وہ کام کیا کہ علی نے منہ موڑ لیا، لاہور پڑھ کے اٹھ کے بھاگ گئے۔ تو علی سے مقابل آ کے کوئی لڑنے کو بھی نہیں تیار۔ آپ سمجھے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ فتح ہو گئی، میدان جنگ میں فتح ہو گئی۔ ان کا بھائی یہ تو فتح ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ کہ بھائی ہم ترکیب بتاتے ہیں، نیزوں پر قرآن بلند کر دو۔ کیسے؟ جزدانوں میں پتھر باندھ دو، قرآن اتنے کہاں سے آئیں گے میدان جنگ میں؟ پتھر باندھ کے نیزوں پہ لٹکا دو اور کہو ہم علی سے سلو چاہتے ہیں۔ علی نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، قرآن میں ہوں، میں ہوں قرآن، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مانو۔ اس کے معنی سارے مسلمان علی کو قرآن ناطق نہیں سمجھ رہے تھے، نہیں سمجھ رہے تھے، اور علی کی بات علی کی لشکر میں نہیں مان رہے تھے۔ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ علی کے لشکر والوں نے تلواریں کھینچی اور علی کے سر پہ کھڑے ہو گئے کہ مالک اشتر کو واپس بلائیے اور سلو کیجیے۔ اب سمجھے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ ایسے لوگ علی کے ساتھ تھے جو علی کو قتل کر دینا چاہتے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا بھائی فیصلہ کیجئے، اور وہ کچھ ادھر سے بلائیے، کچھ ادھر سے بلائیے۔ خیر وہ ہو گیا۔ علی نے کہا عبداللہ ابن عباس کو بھیج دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں گے۔ علی نے کہا میرا کہا مانو، نقصان اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں نہیں، انہیں کو بھیج دیجئے۔ علی کا کہا نہیں مانا، انہوں نے بھیج دیا۔ ادھر سے آئے عمر یاس، ادھر سے آئے ابو موسیٰ اشعری، آپس میں کان میں باتیں ہوئی۔ ان کا بھائی ایسا کرو کہ ہم دونوں مل کے علی کو بھی معزول کیے دیتے ہیں اور معاویہ کو بھی معزول کیے دیتے ہیں۔
کہنے ہاں ٹھیک ہے. کہنے لگے تم اپنی تقریر میں کہنا ہم نے اپنے آدمی کو معزول کیا, تم کہنا کہ ہم نے اپنے آدمی کو معزول کیا. ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے اچھا ہم ممبر پہ جاتے ہیں اور جا کے اعلان کریں گے. ہمارے یہاں نے کہا پہلے تم اعلان کرو. وہ گئے اور انہوں نے کہا یہ دیکھیے ہاتھ میں انگوٹھی ہے, میں نے اس طرح انگلی نکالی انہوں نے اور کہا اس طرح علی کو ہم نے خلافت سے الگ کر دیا. علی کے نمائندے نے یہ تقریر میں کہا کہ علی کو ہم نے خلافت سے معزول کر دیا. اب ہمارے آس آئے کہنے بھائیو آپ نے سن لیا علی کے آدمی نے علی کو معزول کر دیا, لیکن ہم معاویہ کو معزول نہیں کر رہے. اب دیکھیے کپڑے پھٹنے لگے, تم نے تو مجھ سے یہ کہا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. دیکھیے ہنگامہ دیکھ رہے ہیں, سیاست دیکھ رہے ہیں. اگر جنگ اخبار ہوتا تو خبریں چھپ رہی ہوتی, جیو ٹی وی ہوتا تو خبریں آ رہی ہوتی. نہ ٹی وی تھا نہ اخبار, اس لیے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں. علی کو واپس آنا پڑا. واپس آئے تو وہی لوگ جو تلوار کھینچ کے علی کو قتل کرنا چاہتے تھے علی کا راستہ روک لیا, اور 13,000 کا لشکر خارجی بن کے وہ سامنے آ گئے. قاری قرآن تھے, عبادت گزار تھے, نمازی تھے, پرہیزگار تھے, زاہد تھے, متقی تھے, اور کہنے لگے علی ہم تم سے جنگ کریں گے اس لیے کہ حاکم تم نہیں ہو, اللہ حاکم ہے. علی نے تلوار نکالی, کہا سورج ڈوبنے سے پہلے ہم سب کو قتل کر دیں گے. ان کے 13 بچیں گے, ہمارے 13 قتل ہوں گے. اب کتنے گروپ ہو گئے, خارجی الگ, وہ الگ, وہ الگ, بیت توڑنے والے الگ, یہ وہ. تو کیا علی کو سب مان رہے تھے؟ ایسے میں 40 ہجری میں علی کی شہادت ہو گئی. اتنی سیاسی پارٹیاں, اتنے گروپ بن چکے تھے. اس ہنگامی حالات میں حسن کو خلافت ملی. اب بتائیے حسن کیا کریں؟ موضوع ہی ختم ہو گیا, آپ بیٹھے رہ گئے. اب بتائیے کیا کریں حسن, کیا کریں بتائیے. سب کو ایک جا کریں, میل کروائیں, ایک طرح کا مسلمان بنائیں. کیا پھر سے جو محمد نے کام شروع کیا تھا حسن دوبارہ شروع کریں؟ کیا قولوا لا الہ سے شروع کریں؟ کیا ہنگامی حالات ہیں, کیا پریشانیاں ہیں؟ کوفے میں جا رہے ہیں, مدائن میں جا رہے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, نیچے سے چادر کھینچ لی گئی, پیچھے سے زخم لگا دیا گیا, چھڑی میں زہر بجھایا ہوا ہے, انگوٹھے پہ پیر رکھ کے دبا دیا. کبھی وہاں حملہ ہو رہا ہے, کبھی وہاں حملہ ہو رہا ہے. جہاں حسن کے چاہنے والے ان کا گھر لوٹا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. اب حسن کیا کریں؟ نہیں کیا کریں آپ بتائیں. جو چند چاہنے والے تھے لشکر لے کے, کوئی 60,000 کا لشکر لے کے امام حسن چلے تاکہ مقابلہ کریں. سرحد کے اوپر مدائن میں پہنچے, قصر مدائن میں ٹھہرے, بڑا خیمہ لگایا گیا, لشکر کے انتظام ہوئے, کھانے پینے لنگر سب کچھ انتظام ہوا. سارے سردار ساتھ میں تھے. سعد ابن عبادہ کے بیٹے قیس جو ہیں ان کو جنرل بنایا, کمانڈ لشکر کی وہ کریں گے. وفادار تھے, ان کے باپ بھی علی کے صحابی تھے, کا کمانڈ آپ کریں گے. لشکر کی کمانڈ ان کے پاس, دیگر رجمنٹ دوسروں کے پاس. اب وہاں سے خط آنے لگے, ہر لشکر کے سردار کو خط آتا تھا 70,000 لے لو, 1,00,000 دینار لے لو, آ کے ہم سے مل جاؤ, لشکر چھوڑ دو. 25 کمانڈر تھے حسن کے, سب کو 10-10 لاکھ دینار مل گئے. چھوڑ کے جانے لگے, چھوڑ کے جانے لگے, چھوڑ کے جانے لگے. کہ اب 5-6 آدمیوں کو حسن کے لشکر میں بھیج کے پروپیگنڈا کرو, حسن سلو چاہتے ہیں, سلو چاہتے ہیں, سلو چاہتے ہیں, سلو چاہتے ہیں. سب تلوار کھینچ کے آ گئے. کیا آپ سلو کرنا چاہتے ہیں؟ کہ کہاں میں سلو کرنا چاہتا ہوں. کہا وہ تو وہاں سے خط آ رہے ہیں کہ سلو کرنا چاہتے ہیں. پہلے سے پروپیگنڈا, ہم آپ کو قتل کر دیں گے, ہم آپ کو مار دیں گے, یہ کریں گے. چادر چھین لی, اب کھینچ لی. اب چاہنے والے بچا بھی رہے, 2-4 چاہنے والے ہیں, سارے ہیں دشمن. جب پورا لشکر حسن کا ہی دشمن ہو گیا تو اب بتائیے کیا کریں حسن, مجھے بتائیے. نہیں کیا کریں. اب رات کو سو بھی نہیں سکتے حسن, اس لیے کہ سو جائیں گے تو سوتے میں مار دیے جائیں گے. پوری رات جاگ کے گزار رہے ہیں. اب جو صبح ہوگی, جس رات کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا, وہ رات جب آئی تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ خط حسن کے پاس لے جاؤ اور کو آپ کے سارے آدمی ہم نے توڑ لیے, آپ لڑیں گے کیسے ہم سے. اب یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو سادہ کاغذ بھیجے دیتے ہیں, آپ شرائط لکھ دیجئے اور مجمع میں اعلان کر دیجئے کہ سلو کر لی. یہ ادھر سے خط آیا, اور یہاں جو حسن کے آدمی ہیں ان کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ تم اگر حسن کو اس رات گرفتار کر کے میدان جنگ میں ہمارے حوالے کر دو تو ہم شام کی قید میں حسن کو ڈال دیں, 10-10 لاکھ دینار دیں گے جو قید کر کے حسن کو لائے گا. اب حسن کے لیے ہیں 2 راستے, یا تو صبح کو گرفتار کرا دیے جائیں
اور ایک طرف رکھا ہے سادہ کاغذ. آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ ایک طرف سادہ کاغذ ہے، کہہ رہا یا تو صلح کر لو آج کی رات، کاغذ پہ شرائط لکھ دو، ورنہ صبح کو تمہارے آدمی پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے. آپ بتائیے حسن کیا کرے؟ تو صلح حسن نے کی یا مسلمانوں نے کی؟ حسن نے کیا کیا؟ حسن نے شرائط لکھے، حسن نے قرآن لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ پہلی شرط لکھی، جو کچھ لینا ہو لے لے، یہ 2-4 زمینیں ہیں، قبضہ کر لے، آ کے ان صوبوں پر لے جا، یہاں مال و دولت کیا ہے میرے پاس جو تجھے دے دوں، میں جمع نہیں کرتا، جمع تو کرتا ہے. کیا چیز مجھ سے مانگ رہا ہے؟ کیا لینا چاہ رہا ہے؟ لے کاغذ پہ لکھ دیا. تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے، علی پر جو تبرہ کرتا ہے تو ہر مسجد سے کرواتا ہے پیسے دے کے، علی پہ تبرہ بن کر، دوسری شرط. تیسری شرط، جب تو مرنے لگے گا اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا. اگر میں زندہ رہا تو میں ہی حاکم ہوں گا، یا پھر میں وصیت کروں گا حسین کے لیے. تجھ کو حق نہیں ہوگا کہ تو اپنی اولاد کو خلیفہ میرے بعد بنا سکے. شرطیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جہاں جہاں علی کے چاہنے والے شیعان علی ہیں ان کے گھر پہ حملہ نہیں ہوگا، ان کے گھر نہیں جلائے جائیں گے، ان پہ مظالم نہیں ہوں گے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کی بستیوں کو نہیں جلایا جائے گا. کاغذ لکھ کے بھجوا دیا. کیا برا کیا حسن نے؟ اور جو قرآن حسن نے لکھا اس کو جوتوں کے نیچے رکھے گا. شرائط حسن میرے جوتے کے نیچے. میں کوئی شرط پوری نہیں کروں گا. سن لو، میں نے دین کی خدمت کے لیے حکومت نہیں چھینی ہے، میں نے حکومت لی ہے صرف تم کو قبضے میں، تمہارے دل و دماغ قبضے میں کرنے کے لیے. صرف میں حکومت کرنا چاہتا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں. حسن نے پوچھا جانا چاہتے ہو؟ جانا چاہتے ہو؟ جاؤ، چلے جاؤ. لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں باندھ کے اس کے حوالے کر دو؟ تم یہ نہیں کر سکتے. تم ہمیں قیدی نہیں بنا سکتے، ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مرضی الہی ابھی نہیں ہے کہ کوئی امام قیدی بنے. جب وہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا. ابھی آزادی کی ضرورت ہے ہمیں. حسن کو سکون چاہیے تھا کہ حکومت کے سارے جھنجٹ لے کے کوئی یہاں سے چلا جائے، میں خلافت کو قتل کر دوں، ختم کر دوں تاکہ آگے بھی نہ بڑھے، اور میں مدینے میں اطمینان سے یہ بتا سکوں کہ نانا کا دین کیا ہے. اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے. پھر سمجھایا شریعت کیا ہے، توحید کیا ہے، امامت کیا ہے، نبوت کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت تک اس دین کو جانا کیسے. مجمع لگ رہا ہے، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور واز سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں. جنہیں کھانا پینا تھا ادھر چلے گئے، جنہیں دین سمجھنا تھا ادھر رہ گئے. دور یہی فیصلہ حسن کا کیا آج تک ہے. جس کو دین سمجھنا ہے یہاں بیٹھے، جسے کھانا پینا ہے جائے. یہ ہے حسن کا فیصلہ. اب اس کا نام آپ سلو رکھ لیجئے، سلو نامہ رکھ لیجئے، کچھ بھی رکھ لیجئے. اور کیا ہوا؟ تجھے حق نہیں ہوگا میرے بعد کسی کو مقرر کرنے کا، لیکن اس نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا. اس پر بھی حسین خاموش رہے اور سلو نامے دکھا کر یہ نہیں کہا کہ دیکھو کیا لکھا ہے. یہ ائمہ کا ظرف تھا. امام حسین نے نہیں کہا کہ بھائی سلو نامے میں یہ لکھا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا. یہ ہے کل ہسٹری جو میں نے آپ کو سمجھا دی. 10 سال حسن خاموش بیٹھے رہے، کوئی اقدام نہیں کیا. جو سلو نامے میں لکھا تھا اس کی پابندی ہوئی، لیکن حسن کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا، گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے. اور علی پر تبرہ نہیں رکا مسجدوں میں. تو حسن نے کہلوایا کم از کم یہ تو کر، جہاں ہم لوگ دونوں بیٹے علی کے موجود ہوں وہاں نماز پڑھانے والا اور مؤذن علی پہ تبرہ نہ کرے. کم از کم اتنا تو کر لے کہ جب ہم لوگ آئیں کسی محفل اور مسجد میں
تو وہاں تو میرے بابا پہ تبرہ نہ ہو. اب یہ جملہ دے رہا ہوں اور پوری رات گھر پہ جا کے مہینے بھر بابا میری کرتے رہنا جو جملہ میں کر رہا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے اور آپ سے یہ کہے آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو مجھے دے دیجئے, میں آپ کے باپ کو اب گالی نہیں دوں گا, تو آپ باپ کو گالی کھلائیں گے یا 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے؟ آپ کہیں گے 1 لاکھ کیا ہے, میں باپ پر صدقے کر سکتا ہوں لیکن اپنے باپ پہ گالی نہیں سن سکتا. حسن نے علی پہ جو گالیاں ہو رہی تھی اس پر سے حسن نے خلافت کو صدقے کر کے پھینک دیا. نہ کرتے تو یہی ہسٹری لکھتی کہ باپ کو گالیاں پڑ رہی تھی اور حسن اور حسین بیٹھے سن رہے تھے, اقدام نہیں کر سکتے تھے تلوار نکال کے, لیکن یہ تو کر سکتے تھے کہ علی کا صدقہ نکال دیں. یہ خلافت نہیں ہے جسے مسلمان خلافت کہتے ہیں. بیٹے نے اپنے باپ کا صدقہ نکال کے پھینک دیا. بیٹا ہو تو ایسا, بیٹا ہو تو ایسا. صدقہ ہے یہ جس کو آپ کہتے ہیں ملوکیت ہے اور حکومت ہے. یہ حسن کا نکالا صدقہ ہے, یہ حسن کا نکالا صدقہ ہے. اگر 58 اسلامی ملک ہے تو سارے اسلامی ملک ملا کر حسن کا نکالا صدقہ ہے. یہ سب زکوٰۃ ہے, یہ سب زکوٰۃ ہے آل محمد کے گھر کی زکوٰۃ. سب آل محمد کے گھر کی زکوٰۃ کھا رہے ہیں, آل محمد کے گھر کی زکوٰۃ کھا رہے ہیں. صدقہ نکال دیا. کہ جاؤ اب فیصلہ کرنا کہ تمہارے فیصلے صحیح تھے یا ہمارا فیصلہ صحیح تھا. اور 10 سال خاموش, کچھ نہیں بولے, اور لوگ بھیجے جاتے ہیں اور جدھر سے نکلتے ہیں اچھا ذلیلوں کا امام جا رہا, تم ہو ذلیلوں کے امام. گھوڑے کو روکا, کہ کیا بات ہے, کسی سے لڑ کے آ رہا ہے, غصے میں آ رہا ہے, بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں, سواری نہیں تو گھوڑا دے دوں, لباس نہیں تو لباس دے دوں. رک گیا کہ ہم نے گالیاں دی تم غصہ نہیں ہوئے. کہ نانا نے کہا ہے کہ گالی دینے والا جب گالی دے چکتا ہے گالی وہی جاتی ہے جو اس کا مستحق ہوگا. اس لیے ہم برا کیوں مانیں؟ ہاں تمہیں اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ. کہ ہم نے سنا ہے کہ تم صاحب معجزہ ہو. کہ تجھے کیا چاہیے؟ کہ میں ضرورت مند ہوں. حسن نے کہا ضرورت مند اس لیے ہو کہ جو وظیفہ بنی امیہ سے مل رہا تھا وہ انہوں نے غصہ ہو کے تم پر بند کر دیا. گھوڑے سے کود پڑا. کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ سنیے, تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ کہ ہم سب جانتے ہیں, ہمیں پل پل کی خبر ہے. کہ یہ تو ان کی پرائیویٹ باتیں ہیں, یہ تو باہر نہیں نکلنے دیتے. کہ تم اس کی بات کر رہے ہو؟ ان کے جتنے خزانے ہیں اگر ان کو چاہوں میں تو یہاں بیٹھے بیٹھے فنا کر دوں, ساری دولتیں فنا کر دوں. کہ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ میں ضرورت مند ہوں؟ کہ ہے ضرورت مند لیکن میرے باپ کا دشمن ہے. کہ لیکن اگر میں دشمن بھی ہوں تو آپ تو ضرورت دشمن کی بھی پوری کرتے ہیں. کہ کیا چاہیے؟ پریشانی ہے. جب وہ تیرا گھر جو ہے نا اس کے پیچھے ایک کباڑ خانہ ہے, وہاں بہت عرصے سے 2 صندوق لکڑی کے پڑے ہوئے. اس کا ڈھکن کھولے گا, اس میں ہیں یمنی چادریں, 7 چادریں اوپر رکھی ہیں صندوقوں کے. وہ چادریں ہٹائے گا, پھر دیکھنا کہ کیا ہے. بھاگا گیا, کباڑ خانے میں گیا, جا کے دیکھا ہاں یہ صندوق تو بہت دن سے پڑے. کھولا, چادریں گنی 7, دونوں صندوقوں میں 7 چادریں. اب جو چادریں ہٹائیں اشرفیوں سے صندوق بھرا ہوا تھا, سونے کے سکوں سے. بھاگ کے آیا, کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے, میں ایمان لایا علی پر. آج ہم آپ کو پہچان گئے کہ امام وقت آپ ہیں, 2 عالم کے امام آپ ہیں. اللہ, اس لیے خلق حسنی مشہور ہے, اس لیے خلق حسنی مشہور ہے. غلام جوتا سیدھا کر کے رکھ دے تو مڑ کے کہیں 7 لاکھ دینار دے دو اس کو,
سخی وہ ہے کہ سخی حسن ہے. سخاوت حسن کی مشہور ہے، سخاوت کسی کی نہیں مشہور. حکومت گئی دے دی، صدقہ نکال دیا، زکات نکال دیا، لیکن ضرورت مند اگر آ جائے، دو بھائی ہیں اور پورے عرب میں مشہور ہے، حسن حسین سے بڑا سخی کوئی نہیں. دونوں بھائی گھوڑے پہ بیٹھ کے مدینے سے نکل رہے ہیں. سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے. آتے ہی اس نے کہا تم لوگ مدینے کے ہو؟ کہاں؟ کہ یہ سامنے جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں مدینہ ہے. کہاں؟ کیا بات ہے؟ کہاں ہم آئے ہیں، یہاں ایک آدمی رہتا علی. کہ اسے قتل کرنے آئے. کہ کیوں؟ کہ اس نے ہمارے باپ دادا کو بدر و احد و خندق و خیبر میں مارا تھا، ہم اس کا پتہ لگا کہ آئے مارنے آئے. کہ جاؤ سامنے مدینہ ہے، جا کے حسرت نکال لو. کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہ ہم اسی علی کے دونوں بیٹے ہیں، حسن اور حسین. کہ تم نے برا نہیں مانا، ہم نے تمہارے باپ کو گالی دی. کہ تمہاری گالی ہمارے باپ تک پہنچی نہیں، گالی تمہاری طرف پلٹ گئی. کہ ہم اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں، تم ہمیں روک نہیں رہے. کہ ہم کیوں روکیں؟ اللہ علی کا محافظ ہے. اگر حسرت ہے تو جا کے کرو، تلوار چلاؤ، علی سے لڑو، گردن کاٹ لو علی کی. کہ کچھ گھبرایا ہوا ہے، لڑکے آیا ہے کہیں سے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آج کل بڑی پریشانی ہے تجھے. کہ تم لوگوں کو تو سب کچھ معلوم ہے میرے بارے میں. کہ ہمیں تجھے باپ دادا کے نام بھی معلوم ہے، حالانکہ ہم نے کبھی تجھے نہیں دیکھا. کہ تو یہ بھی بتا دو کیا ضرورت ہے میری. کہ تجھے 7,000 دینار چاہیے اس وقت، قرضہ بھی ہے تیرا، قرضدار تجھے قتل کرنے کو تیار بیٹھے. کہ تو ہم نے سنا ہے تم ضرورت پوری کرتے ہو، دلا دو. یہ کہہ کے ایک بار حسن نے اوپر دیکھا آسمان کی طرف. کہ دیکھ وہ چیل آ رہی تیرا حصہ لیے ہوئے. ایک چیل اپنے پنجے میں تھیلی لے کے آئی، اس کے سامنے گرا دیا. کہ گن 7,000 دینار ہے یا نہیں. آتا ہے کوئی کہتا ہے آپ نے یہ حکومت بیچ دی، دے دیا بنی امیہ کو، اب آپ کے پاس کیا بچا؟ کہ جاؤ ان سے پوچھو ان کے پاس کیا ہے. مجھے تو کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں، ذرا ان سے پوچھو ان کے پاس کیا ہے. کہ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ کہ ان سے جا کے پوچھو کہ ان کے پاس شب قدر ہے. جاؤ جا کے باہر اعلان کر دو یہ دولت نہیں رہے گی، ہماری حکومت شب قدر کی صورت میں قیامت تک رہے گی. ہر آسمان کا فرشتہ امر لے کر ہمارے پاس آئے گا، ہماری مرضی سے کائنات چلے گی. امر ہمارا جاری ہوگا. صاحب امر اب تک ہے، حسن نے صحیح کہا تھا یا نہیں؟ اب کہیے تو تقریر ختم کر دیں. ایسے ہی مذاق کر رہے تھے آپ سے کہ 4 بجے تک پڑھیں گے. صرف 4 رہے تھے کہ کم از کم 1 گھنٹہ تو سن ہی لیں آپ، لیکن 1.5 گھنٹے سن لیا بڑی بات ہے. ورنہ ایسی تقریر سننا آسان کا ہے جس کے آپ عادی ہیں. اگر مزاج کا رخ موڑ دیا جائے تو آسان ہے. یہ تو میرا کام تھا کہ میں نے آپ سے واہ واہ کرائی، ہر ایک تھوڑی کرا سکتا ہے. میں نے اپنا مطلب نکالا، میں چلا. لو اس پہ بھی واہ واہ نہیں کیا، اور اظہر نے کیا، ڈاکٹر نے اوکے نہیں کیا. ہاں اس پہ آپ واہ واہ کیوں کریں گے؟ کہ مطلب یہ کہ ہم سے مطلب نکلوا لیا. ہم تو کنجوس آدمی، ہم تو واہ واہ کرتے ہی نہیں. یہ اتنے سکے واہ واہ کے انہوں نے حاصل کیسے کر لیے؟ ذکر حسن تھا اس لیے چھنوا لیے سکے واہ واہ کے. وہ لے کے تمہاری واہ واہ ہم نے حسن پہ صدقے کر کے واپس کی. لے جاؤ اپنی واہ واہ، لے جاؤ اپنی واہ واہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. اپنے حسن پہ صدقے کی کرتے رہنا واہ واہ، اور کیسر سنتے رہنا تو پھر واہ واہ کرتے رہنا. اب کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ لے چکا، اب کیا پریشانی ہے؟ کہ ولی عہدی کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک حسن بیٹھے ہیں، اس لیے کہ معاہدہ ہے اور کاغذ سب پڑھ چکے ہیں مسلمان. نہیں سمجھے؟ معاہدے میں لکھا ہے تو اپنے بعد ولی عہد مقرر نہیں کر سکتا.
مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ حسن نے یہ لکھوایا ہے، اگر اس نے اپنا ولی عہد اپنے بیٹے کو بنا دیا تو تمام مسلمان اس کے مخالف ہو کر پھر حسن کی طرف آ جائیں گے کہ اس نے معاہدے پہ عمل نہیں کیا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ حسن کو راستے سے ہٹایا جائے، اس لیے زہر دلوایا، اس لیے حسن کی شہادت ہوئی تاکہ میں اپنے بیٹے کی ولی عہدی کا اعلان کر سکوں۔ ایک بار دیا گیا اثر نہیں ہوا، 2 بار دیا گیا پتہ چل گیا، لیکن جودہ بنت اشس، کون ہے جودہ بنت اشس؟ معلوم ہے آپ کو، اشس کی بیٹی ہے، اس کے 4 بھائی ہیں، محمد ابن اشس، اسحاق ابن اشس، اسماعیل ابن اشس، بلال ابن اشس، یہ 4 بھائی۔ محمد ابن اشس حضرت مسلم کا قاتل، اس کے 3 بھائیوں نے زینب کی چادر چھینی ہے، یہ کربلا میں ظلم ڈھائیں گے، انہی بھائیوں کی یہ بہن ہے جو حسن کے عقد میں ہے۔ خطایا اگر تو زہر دے دے حسن کو تو اتنے لاکھ روپے تجھے دیے جائیں گے، اور حسن کے مرنے کے بعد تیرا عقد یزید سے کر دیا جائے گا۔ جودہ بنت اشس نے پانی میں زہر ملا دیا۔ حسین نے کہا بھائی مجھے قاتل کا نام بتا دیجئے۔ یہ کیوں کہا حسین نے؟ تاکہ بھائی کی زبان سے ادا ہو جائے، سب کو معلوم ہو جائے حسین کو معلوم ہے قاتل کون ہے، زہر کس نے دیا۔ کہا حسین صبر کرو، صبر کرو۔ بھائی سے بھائی لپٹ گیا، حسین رونے لگے، دھاڑے مار کے حسن کا چہرہ دیکھا، چہرہ سبز ہو گیا، ہاتھ سارے سبز ہو گئے، پیر سارے سبز ہو گئے، جگر میں کہتے آگ لگی، دشت بڑھا دیا جاتا اور لہو کی دھار تھی کہ تش میں گر جاتی۔ میں مصائب بھی حسن کے ہی پڑھوں گا اور تقریر ختم ہو گئی۔ جیسے آپ نے فضائل میں واہ کی، ویسے اسی مصائب پہ رونا ہے، الگ کے مصائب نہیں پڑھوں گا کہ میں شام کا بازار پڑھوں، دربار پڑھوں، وہ سب الگ ہے، وہ سب پڑھتا رہتا ہوں۔ آج کی رات حسن ہی پڑھنا، تابوت حسن کا اٹھے گا صبح، ماتم انہی کا کرنے آئے، شہادت انہی کی پڑھنا، زیادہ سے زیادہ حسین کی شہادت کا اشارہ کر کے تقریر ختم کر دوں گا۔ منہ مت دیکھیں میرا، جیسے بابا کیے ویسے ہی ماتم کرو۔ یہ حسن کا عاشور تھا، جیسے حسین کو روتے ہو ویسے ہی بڑے بھائی کو رو کے اٹھ کے جانا، حسن پہ ہی رونا، زہرا کے لال پہ رونا، رسول کے بڑے نواسے پہ رونا، علی کے بڑے بیٹے پہ رونا۔ پرسہ زہرا کو دینا ہے بیٹے کا، پرسہ علی کو دینا ہے بیٹے کا، نانا کو پرسہ دینا ہے نواسے کا۔ فرشتے بھی آئے ہیں رونے کے لیے، اس لیے کہ فرشتوں نے جھولا جھلایا ہے حسن اور حسین کو، تو کیا شہادت کے دن وہ فرشتے تمہارے پاس نہیں آئیں گے تعزیت کرنے کے لیے؟ آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں۔ زہرا خود آئی ہیں بیٹے کا ذکر سننے، اور سب سے بڑھ کے حسین بھائی کا ذکر سننے آئے۔ تو جب حسین آئے ہوں گے تو کیا حسن کی بہن نہیں آئی ہوگی؟ تمہارے غم میں سب شریک ہیں۔ حسن مشتبہ کا غم منانے ہم بیٹھے، روحوں کے تعزیت کرو، سینے پہ ہاتھ مارو، سر پہ ہاتھ مارو، ہائے امام حسن کہو، ہائے حسن مشتبہ کہو، ہائے حسن سبز قبا کہو، پکارو حسن کو، پکارو حسین کے بڑے بھائی کو، پکارو۔ تشت لہو سے لبالب ہوا، جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آئے۔ اے بھائی ہم سے نہیں دیکھا جائے، تو رو کے حسن نے کہا حسین یہ میرے مصائب زیادہ نہیں ہیں بھائی، میں تو تجھے کربلا میں دیکھ رہا ہوں، تجھے تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے، میں تو پانی پیتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں، تو پانی مانگے گا تجھے پانی نہیں دیا جائے گا اور تیرا پیاسا گلا کاٹا جائے گا۔ اے حسین میں تو تیرے مصائب دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی
نانا نے بتایا یہی وقت تھا جب حسن نے حسین سے یہ کہا کہ معراج میں نانا نے 2 قصر دیکھے تھے، ایک سبز اور ایک سرخ. جب حسین گلے ملے ہیں تو شہادت کے وقت حسن نے سنایا اور لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا سبب ہے جنت میں حسن اور حسین کے قصر سبز اور سرخ ہیں، تو رو کر رسول نے کہا تھا حسن کا قصر سبز اس لیے ہے کہ زہر سے جسم سبز ہو جائے گا، حسین کا قصر سرخ اس لیے ہے کہ حسین کو کربلا میں لہو میں نہلا دیا. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ فضا آگے بڑھی اور کہا زینب شہزادی کو معلوم ہو گیا کہ کیا ہوا، وہ آ رہی ہیں آپ کے پاس. یہ سننا تھا کہ حسن نے کہا تشت سامنے سے ہٹا دو، میری بہن زینب کہیں میرے جگر کے 72 ٹکڑے نہ دے. تشت ہٹا دو، زینب نہ دیکھ سکیں گے، زینب نہ دیکھ سکیں. تشت ہٹا دیا گیا. بہن آئی، جلال میں تھی، آ کے پوچھا یہ زہر کیسے دیا گیا؟ کنیز نے کہا یہ سراہی جو سرانے پانی کی رکھی اس میں ملایا گیا تھا. جناب زینب نے سراہی اٹھائی اور صحن خانہ میں پٹک دی. جب پانی زمین پہ بہا تو اس میں سے دھواں اٹھا. زہر ایسا تھا جس نے آگ لگا دی تھی حسن کے جگر میں. دھواں اٹھ رہا تھا حسن کے جگر سے. کس طرح تڑپ تڑپ کر رات گزاری آپ کے آقا اور مولا نے. بھائی نے بھائی کو وصیتیں کی، تم کفن پہنانا، تم غسل دینا، اے حسین جنازہ اٹھانا اور اٹھا کے نانا کے پیروں میں لے جا کے دفن کر دینا. لیکن اگر کوئی روکے تو تلوار نہ نکالنا، نانا کے روزے پہ تلوار نہ چلے. میرے جنازے پہ تلوار، بنی ہاشم کے جوانوں کو روک لینا حسین. دوپہر کی مجلس پڑھ رہا تھا جیب میں تو یہ جملے کہے تھے. علی کے 18 بیٹے تھے، 18 بیٹیاں تھیں. حسن بڑے خوش قسمت امام ہیں کہ شہادت کے وقت 17 بھائی جنازہ اٹھانے والے اور 18 بہنیں جنازے پہ رونے والی. جب جنازہ تیار ہو کے گھر سے نکلا تو زینب کے ساتھ 17 بہنیں بال کھولے ہوئے بھائی کے جنازے پہ ماتم کر رہی. بڑا شور تھا، بڑا گریا تھا. ہسٹری نے لکھا کہ اتنا بڑا جنازہ مدینے میں کسی کا نہیں اٹھا جتنا مجمع حسن کے جنازے میں. آگے آگے بنی ہاشم کے نوجوان تلواریں لیے ساتھ تھے. عباس جیسا بھائی، محمد حنفیہ جیسا بھائی. جنازہ بہت دھوم سے اٹھا. بہنوں نے بھائی کی لاش کو الوداع کہا. جنازہ گھر سے باہر برآمد ہوا. بنی ہاشم جنازہ لے کر چلے اور قبر نبی کا رخ تھا کہ باہر سامنے ایک لشکر نظر آیا. سب کے ہاتھ میں تیر و کمان تھے. آواز دی مروان نے کا جنازہ واپس لے جاؤ ورنہ تیر چلیں گے. اور ایک بار تیروں کی بارش ہونے لگی. تیروں کی بارش ہونے لگی اور نوجوان جنازے کو بچا رہے تھے، حسن کے جنازے کو بچا رہے تھے. حسین آگے بڑھے. عباس تلوار نہ نکلے. محمد حنفیہ تلوار نہ نکلے. لے چلو، جنازے کو واپس لے چلو، جنازے کو واپس لے چلو.
یہ کائنات میں واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکل کے گیا اور پھر دوبارہ گھر میں واپس آیا۔ جنازہ واپس آیا، جناب زینب نے کہا بھیا عباس، بھائی حسن کا جنازہ کیوں واپس آیا؟ کہ شہزادی 3 برس رہے، نانا کے روزے کی طرف ہم کو نہیں جانے دیا، اس لیے ہم حسن کا جنازہ واپس لائیں۔ کہ تو وصیت تھی بھائی کی کہ جنت البقیع لے جانا؟ کہ بہن اب آپ سے کیا بتائیں، کچھ تیر لاشیں پہ گرے ہیں، واپس اس لیے لائے ہیں تاکہ بس ایک بار بہنیں نکل آئیں جنازے۔ اب جو چادر ہٹائی گئی تو 7 تیر لاشیں حسن میں پیوست تھے۔ اللہ، زینب نے تیر کھینچے، ام کلثوم نے تیر کھینچے، اور ایک بار تڑپ کر بہن بھائی سے لپٹ گئی۔ کہ حسین کیا یہ دن بھی دیکھنا تھا؟ تقریر کا آخری جملہ ختم کی میں نے آپ کے دعا کے ساتھ، آخری جملہ تقریر کا ادا کر چکا میں۔ بھائی کیا یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ بھائی کے لاشے میں تیر پیوست ہو؟ اور یہ کہہ کے ڈھارے مار کے ایک بار جناب زینب روئی، تو ایک بار حسین آگے بڑھے کہ زینب اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی تو 7 تیر لاشے میں پیوست دیکھے ہیں تم نے۔ تو رو کے زینب نے کہا کیا کچھ اور بھی دیکھنا ہے؟ کہاں زینب ابھی تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جب مقتل میں آؤ گی تو تیروں پہ میرا لاشا بلند ہو۔ باراللہ اس عبادت کو قبول فرما۔ رات حسن مشتبہ کی ہے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو توفیق دے کے ایک نقطے پہ اتحاد کریں۔